نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم ہے وہ اقامت الصلاۃ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اقامت الصلاۃ کا معنی ہے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ توجہ ظاہری کو خشوع کہتے ہیں اور توجہ باطنی کو خضوع کہتے ہیں۔ صحیح طریقے سے ارکان کو ادا کرنا، درست طریقے سے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام، قرات، قاعدہ سجدہ ادا کرنا، یہ خشوع ہے۔ اور دل اللہ کی طرف، کلمات کی طرف، قرات کی طرف، رکوع سجدہ کی طرف متوجہ کرنے کا نام خضوع ہے۔ تو توجہ ظاہری کو خشوع کہتے ہیں، توجہ باطنی کو خضوع کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاح پایا اس مومنین نے، قد تحقیق کے ساتھ، افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصلوات لوقتها واسبغ لها وضوءها واتم لها قیامها وخشوعها ورکوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله کما حفظتنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھتے ہیں، وضو بھی اچھے طریقے سے کرے، خشوع خضوع سے بھی پڑھے، پورے وقار کے ساتھ، انہماک کے ساتھ نماز پڑھے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھے طرح سے اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھے طرح ادا کرے، تو وہ نماز انتہائی روشن، چمکدار بن جاتی ہے۔ بیضاء مسفرہ، بالکل روشن اور چمکدار بن کر جاتی ہے، اور نمازی کو دعائیں دیتے ہیں، یعنی نمازی کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھتے ہیں، وضو صحیح نہیں کرتے، رکوع صحیح نہیں کرتے، سجدہ صحیح نہیں کرتے، قیام، قعود، قرات وقت پر بھی نہیں پڑھتے، ٹال دیتے ہیں، رکوع سجدہ، تو وہ نماز جو ہے بری صورت سے سیاہ رنگ میں خرجت وہی سوداء مظلمہ، حدیث میں ہے کہ وہ بالکل
سیاہ رنگ میں بددعائیں دیتی ہے، اور کہ اللہ تجھے ایسا ہی برباد کر دے جیسا کہ تو نے مجھے برباد کیا، جیسا کہ تو نے مجھے ضائع کیا۔ اور اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، حیث شاء اللہ لفت کما یلف الثوب الخلق ثم خلق القدیم، پرانا کپڑا، ثم ضرب بها وجہہ، جو خشوع اور خضوع سے نماز نہیں پڑھتے اس کے منہ پر پھر مار دی جاتی ہے۔ اب خوش قسمت ہے وہ لوگ جو نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی اہم عبادت ہے۔ ایسی عبادت ہے کہ عبادت عابد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب نماز یعنی اتنی اہم عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ نماز اچھی نکلی، خشوع خضوع والا نکلی تو کامیاب ہے وہ شخص، کامران ہے وہ شخص، بامراد ہے وہ شخص۔ اگر نماز فاسد تھی وَإِن فَسَدَتْ خَابَ، اگر وہ ہو نماز بیکار ہے، نہ اس میں خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ وقت پر ہے، نہ اس میں وضو صحیح کی ہے، تو نامراد ہے، خواب و خسرا، خسارے میں ہوگا۔ اور اگر کچھ نماز میں کمی پائے گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہے جن سے ان کے فرض کو پورا کیا جائے، اگر نکل آئی ان کے نوافل سے کچھ تو فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جو ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کافی رکھنا چاہیے۔ اللہ رحم فرمائے، پہلے تو ہم حساب کتاب کے قابل نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ حساب یسیرہ کرے، کپہ حساب بھی زیمی نشتہ کپہ احسانی دو خواگہ جانان بیما، لیکن جو فرض ہے، نفل ہے، نفل میں کثرت ہونا چاہیے۔ فرض تو بہرحال ہونا چاہیے، لیکن نفل کا بھی ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ فرضوں میں کوتاہی نکلے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو صدقات بھی کرو، نماز فرض نماز ہے، کچھ نوافل بھی پڑھو۔ اگر فرض نماز میں کوئی کمی کوتاہی آئی تو نفل سے پورا کیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں کمی کوتاہی آئی تو صدقات خیرات سے ادا کیا جائے گا۔ تو میزان تو پورا ہونا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم نے فرض پڑھ لی اور اس کو غنیمت سمجھے۔ بہت بدبخت تو ایسے ہے کہ وہ فرض بھی نہیں پڑھتے، وہ فرض بھی پورا نہیں پڑھتے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نماز با جماعت خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں سب اعلیٰ حکام کو ایک اعلان کیا تھا، ایک حکم نامہ بھیجا تھا کہ سب سے زیادہ محتم بشان چیز میرے نزدیک وہ نماز ہے۔ جو شخص اس کی حفاظت کرے، اس کا اہتمام کرے گا، وہ دین کے اور اجزاء کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، اور جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے دیگر اجزاء کو بھی ضائع کر دے گا، اور اس سے پھر میں مطمئن نہیں ہوں۔
بدترین چور کون ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان ابی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق الصلاۃ، روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں ہوگا، جو اچھی طرح رکوع نہ کرے، سجدہ نہ کرے، قاعدہ قرات نہ کرے، تو وہ نماز میں چوری کرتا ہے، نماز سے چوری کرتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ چوری کتنی ذلت کی چیز ہے، کتنی حقارت سے دیکھا جاتا ہے چور کو، اور پھر اس حرکت بد کو بدترین چوری فرمایا۔ رکوع میں چوری کرے، سجدے میں چوری کرے، تو ظاہر ہے کہ یہ بدترین چوری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔